السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ ابھی بہت مزہ آ رہا ہے ناول ریڈ کرنے میں، کیونکہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بالکل بور نہیں ہو رہا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جو یہ نیو آیا نا، نیو کردار سا آیا، اچھا لگ رہا ہے۔ چلیے دیکھتے ابھی آج ہم لوگوں کو کیا ریڈ کرنے کو ملتا ہے۔ ششدر سے کھڑے عمر کو دیکھ کر اشال تیزی سے بھاگ کر علاء کے پاس پہنچی تھی اور اسے ساتھ لیے دھیرے دھیرے پیچھے ہوتے ہوئے مدد طلب نظروں سے عمر کو دیکھنے لگی تھی۔ بھائی آپ پلیز ہمیں ان سے بچائے، ہمیں یہاں سے جانے دے، اس شخص کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں کوئی رباب نہیں ہوں، میں اشال ہوں اور یہ میری بھابھی جان ہے، ان کو چھوڑ دے۔ اشال اعظم کی وجہ سے آگے تو نہیں بڑھ سکتی تھی، مگر عمر سے التجا ضرور کر سکتی تھی، اور وہی کر رہی تھی۔ تبھی اسے بغور دیکھتے عمر نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ اس کے ایک اشارے پر تمام گارڈز نے گن نیچے کر لی تھی اور واپس اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی، جبکہ اشال کی بات سن کر اعظم پھر سے چیخا، نو نو عمر، رباب کو کہیں مت جانے دینا، یہ ہمارے ساتھ چلے گی، میں اپنے رباب کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اکرما کو بلاؤ، وہ صحیح کہہ رہا تھا، رباب یہی موجود ہے۔ رباب تم میرے ساتھ چلو، اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، چلو میرے ساتھ۔ اعظم تیزی سے اپنی ویل چیئر آگے کرتے ہوئے اشال کی طرف جھپٹا تھا، مگر اشال بری طرح خوفزدہ ہوتے ہوئے سرت سے علاء کا ہاتھ تھام کر دائیں طرف بھاگی تھی۔ نتیجتاً اعظم منہ کے بل فرش پر گرا تھا، اس کا سر اور اوپری ہونٹ کا اگلا حصہ سیدھا فرش پر لگا تھا، سر اور منہ سے خون بہنے لگا تھا، ناک سے بہتا خون مزید تیزی سے روا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کو اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا۔ شقیق! عمر اپنے گارڈز کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھا تھا، شو روم کا اسٹاف بھی ان کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ سبھی لوگ اعظم کے بہتے خون کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، اور سب کو اعظم کے ساتھ مصروف دیکھ کر علاء اشال کو لیے دھیرے سے کھسکتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں سے 4-5 قدموں کی دوری پر ہی باہر جانے کا دروازہ تھا، اسی لیے موقع کا فائدہ اٹھا کر علاء اشال کے ساتھ کھلے دروازے سے نکل کر بنا پیچھے دیکھے باہر بھاگی تھی۔ انہیں گارڈز کی نظروں میں آئے بنا جلدی سے جلدی کہیں چھپنا تھا۔ اوپر جاتی تو گارڈز انہیں دیکھ کر ان کا پیچھا کرتے۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ صحابیہ زورین اور مشل بھی پھنس تھی، اس لیے انہیں اسی فلور پر کسی دوسری جگہ چھپنا تھا۔ تبھی علاء نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی نظر مطلوبہ جگہ پر ٹھہر گئی۔ شو روم کی اسی دیوار میں لیڈیز واش روم کا دروازے بھی نصب تھا۔ دونوں تیزی سے واش روم کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی تھی۔ خوش قسمتی سے واش روم خالی تھا۔ علاء نے اندر جا کر ڈور کو لاک کر لیا، پھر اس نے خوف سے روتی اشال کو ایک طرف کھڑا کر کے اپنے پرس سے فون نکال کر فوراً ارتضیٰ کو کال کیا تھا۔ کچھ ہی بیلز کے بعد ارتضیٰ نے کال پک کر لی تھی۔ ارتضیٰ، تم جلدی سے مال چلے آؤ، یہاں اشال کے پیچھے نہ جانے کون پڑ گیا ہے۔ وہ گھبراہٹ میں جلدی جلدی بولی تھی، ساتھ ہی ایک نظر اشال پر ڈالی جو ایک ساتھ طرف دیوار کے سہارے دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتے بری طرح رونے لگی تھی۔ واٹ؟ اشال کے پیچھے کون پڑ گیا؟ علاء، کہاں ہو تم لوگ؟ ارتضیٰ کی تیز آواز پر علاء کے ذہن میں ایک بار پھر اعظم کا چہرہ گھوم گیا۔ ہم مال میں ہی، اور ارتضیٰ وہ شخص، وہ بالکل تمہارے جیسا ہے، وہ دکھنے میں تمہارے جیسا ہے، وہ بھی البینو ہے، مگر شدید دماغی مریض بھی ہے۔ اس نے اشال کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اسے نہیں چھوڑ رہا تھا اور اپنے پاس اسے جانے بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اشال کا ہاتھ چھڑانا چاہا تو اس نے میرا گلا دبوچ لیا۔ اس کے ساتھ کافی سارے کالے افریقی گارڈز بھی تھے، اسی لیے کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا۔ ان گارڈز نے بھی مجھے مارنے کے لیے گنس، انہوں نے مجھے ٹارگٹ کر لیا تھا۔ ہم بہت مشکل سے اس کی گرفت سے نکلے ہیں ارتضیٰ، مجھے اپنی جان جانے کا کوئی غم نہیں، مگر اشال کو بچا لو، تم جلدی آ جاؤ، اس سے پہلے کہ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے ہم تک پہنچے۔ ہم لوگ یہاں گراؤنڈ فلور کے واش روم میں چھپے ہوئے۔ علاء کی ہمت بھی اشال کو زارو قطع روتے دیکھ کر جیسے بالکل ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ تبھی اس کی آواز بھی لرزنے لگی تھی، جسے سن کر ارتضیٰ ماہی بیاب کی طرح تڑپ اٹھا۔ ارتضیٰ سے اس کی زندگی کو چھیننے کی کوشش کرنے والے سے ارتضیٰ ملک بھی جینے کا حق چھین لے گا۔ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اور نہ ہی میں اپنی بہن کو کچھ ہونے دوں گا۔ میرے ہوتے کوئی تم لوگوں کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فکر مت کرو، میں آ رہا ہوں، بس ہمت کرو، میں تم سے زیادہ دور نہیں ہوں، پہنچ رہا ہوں، تم کال بند مت کرنا، اوکے؟ ارتضیٰ شاید اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، کیونکہ دوسری طرف سے ٹائروں کے چرچرانے کی آواز آ رہی تھی، جبکہ شوہر سے بات کر کے علاء کو یک گنا سکون ملا۔ مسٹر ماڈل کے نام کو دیکھ کر علاء نے ڈر سے لرزتی روتی اشال پر ایک نظر ڈالی۔ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، تبھی علاء نے کال پک کر کے فون بائیں کان پر لگا لیا۔ ہیلو مائی لو، کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں کتنی جلدی ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ ویسے میری گاڑی میں پھپھو لوگوں کو بٹھا کر تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم سے اس چالاکی کا بدلہ بھی میں ضرور لوں گا۔ رات کو اپنی خیر منانا، تب بہانے بازی بھی کام نہیں آئے گی۔ دیکھنا کیسے ہوش اڑاتے ہیں تمہارے، ابھی تو تم آسانی سے بھاگ لی۔ تب اسراق علاء کے ہیلو بولنے سے پہلے شروع ہو گیا تھا، اور جو کچھ اس نے کہا تھا علاء کو فون کان سے ہٹا کر آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا۔ کنفرم ہو گیا تھا کہ سارے بھائی بے شرم اور بے باک تھے۔
علاء نے سوچتے ہوئے زیر لب استغفار پڑھا اور دوبارہ سے فون کان سے لگایا۔ ظہر بھائی، یہ میں ہوں علاء، اشال نہیں۔ علاء کے کہتے ہی دوسری طرف اچانک خاموشی چھا گئی۔ بھابی جان، سو سوری، وہ میں سمجھا اشال، آئی ایم سو سوری، میں نہ جانے کیا بکواس کر رہا تھا، بہت بہت معذرت بھابی جان، بس میں اس کا جھجکتا بوکھلایا سا لہجہ واقعی شرمندگی ندامت کا گماس تھا۔ ظہر بھائی، یہ سب چھوڑے اور دھیان سے میری بات سنیں۔ دیکھیں، ہم یہاں بہت بڑی پرابلم میں پھنس گئے۔ اشار میرے ساتھ ہے مگر اس وقت بے حد ڈری ہوئی ہے، بہت رو بھی رہی ہے۔ ارتضیٰ بھی یہاں آ رہے ہیں، آپ پلیز بتائیں کہ آپ کہاں ہیں تاکہ ہم لوگ آپ کے پاس آ سکے، علاء نے جلدی جلدی کہا، اور دوسری طرف موجود اسراق اس کی بات سن کر اچانک پریشان ہو گئے۔ بھابی جان، کیا وہ بتائے مجھے، سب خیریت ہے نا؟ اشال کیوں رو رہی ہے؟ اور میں اس وقت سب کے ساتھ گراؤنڈ فلور پر ہوں، بتائیں آپ دونوں کہاں ہیں؟ میں آپ کو لینے آ رہا ہوں، اسراق گھبرا کر پوچھنے لگا تھا۔ بیٹے نے اس کے لہجے سے متحرش تھی۔ ہم گراؤنڈ فلور کے واش روم میں لاک ہے، اور اشال کیوں رو رہی ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے آپ ایک کام کریں، واش روم کی لائن میں جو جینٹس شو روم ہے نا، وہاں دیکھیں 2 لڑکے اپنے کچھ افریقی گارڈز کے ساتھ ابھی موجود ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہم لوگ ارتضیٰ کے آنے سے پہلے باہر نہیں آئیں گے، اور اگر وہ واقعی وہاں نہیں ہے وہ لوگ، تو میں اشال کو آپ کے پاس لا رہی ہوں، آپ اسے لے کر فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ علاء نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے جو کچھ اسراق کو کہا ارتضیٰ نے من سنا تھا اور دل سے بیوی کی فہم و فراست کا قائل ہو گیا تھا۔ لڑکے؟ کون لڑکے بھابی جان؟ کوئی آپ دونوں کو پریشان کر رہا تھا کیا؟ اسراق بھڑک کر غصے سے بولا۔ سر بھائی، یہ وقت غصے میں آنے کا نہیں ہے، آپ پلیز میری بات سمجھے، میں آپ کو سب بتاؤں گی مگر پہلے میں جو کہہ رہی ہوں اس پر عمل کریں۔ علاء نے زر کو سمجھاتے ملتجی لہجے میں، اوکے میں دیکھتا ہوں بھابی جان، بس آپ کال ڈسکنیکٹ مت کیجیے گا۔ اسراق نے بمشکل خود پر کنٹرول کرتے علاء کے کہے پر عمل کیا، مگر اس کا دل اس وقت بے حد مضطرب تھا۔ وہاں کوئی نہیں ہے بھابی جان، شو روم خالی پڑا ہے، میں نے آس پاس بھی دیکھ لیا، کہیں بھی ایسے لوگ مجھے دکھائی نہیں دیے۔ کچھ ہی دیر بعد اسراق نے علاء کو بتایا، اوکے، میں شال کو باہر لاتی ہوں، آپ اسے لے کر فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ علاء نے کہتے کال بند کر دی۔ اشال چلو باہر، ظہر بھائی آ گئے۔ علاء نے اشال کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا جو اب بھی گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ بھابی جان، وہ لوگ کہیں دوبارہ مل گئے تو؟ وہ خوف زدہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ اشال، وہ لوگ اب باہر نہیں ہیں، ظہر بھائی دیکھ چکے ہیں، تمہارے بھیا بھی بس ابھی پہنچ رہے، فکر مت کرو، تم چلو باہر، ظہر بھائی پریشان ہو رہے ہیں۔ علاء اسے تسلی دیتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گئی تھی۔ واش روم کے باہر ہی مضطرب و بے چین سا اسراق ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی حفصہ بیگم، نگمانہ بیگم، صاحبہ افتخار اور سیف موجود تھے، مگر اشال کی نگاہیں بس اسراق پر جمی تھی، جسے دیکھتے ہوئے بنا آس پاس کے ماحول کا خیال کیے دونوں ہاتھ پھیلا کر بھاگتی اسراق کی طرف بڑھی تھی اور اس کے کشادہ سینے میں سما گئی۔ اسراق نے فوراً اسے اپنی متاع حیات کی طرح اپنے بازو میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پیچھے کھڑی خواتین بھی لپک کر آ گئی، جنہیں مختصراً علاء نے اشال کے رونے کی وجہ بتا دی تھی۔ مسٹر ماڈل اس کے سینے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے روئی۔ ایشو جان، ریلیکس، میں آ گیا ہوں نا، چپ ہو جاؤ، بتاؤ مجھے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، کون تھے، تمہیں کون پریشان کر رہا ہے؟ وہ اپنی اشال کے سر کو چومتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولا تھا۔ تبھی اسراق بھی سارم اور سب لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا، اور اسراق کے ساتھ لگ کر روتی ہوئی اشال پر بھی فوراً اس کی نظر پڑ گئی۔ مال میں آتے جاتے لوگ اشال اور اسراق کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تبھی ارتضیٰ چاروں طرف نظر دوڑاتا ہوا سارم، زارون اور زیب کے ساتھ تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور اس نے اشارے سے سیف کو وہاں کھڑی بھیڑ کو ہٹانے کا۔ مسٹر ماڈل، وہ مجھے لے جا رہا تھا، مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ ہچکیوں سے روتی اشال بمشکل خود پر قابو پاتے بولی۔ اس کی بات سن کر اسراق ششدر رہ گیا تھا۔ ارتضیٰ اور باقی سب نے بھی اشال کی بات سن لی تھی۔ کون لے جا رہا تھا؟ اسراق نے روتے اشال کو ایک جھٹکے سے خود سے الگ کرتے پوچھا۔ رونے کے بعد اس کا گلابی مائل چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے یوں بے تحاشا روتے دیکھ کر اسراق کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھیج ڈالا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، مگر وہ دکھنے میں بالکل بھیا جیسا تھا، بالکل بھیا جیسا۔ بھیا، وہ آپ کی طرح البینو تھا، وہ اسراق کے ساتھ ارتضیٰ سے بھی بولی۔ رونے کے بعد وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی اور بہن کے آنسو دیکھ کر ارتضیٰ کا دل چاہا وہ اسی وقت جا کر اکرمہ سلطان کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر ڈالے، جبکہ اس اطلاع پر تمام خواتین کے ساتھ اسراق اور سیف کے لیے بھی خاصی شاکنگ تھی۔ ایشو بچے، ڈرو مت، ہم لوگ آ گئے نا، تم پریشان مت ہو، بالکل کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہوتے کوئی تمہاری پرچھائی کو بھی نہیں چھو سکتا۔ ارتضیٰ نے اشال کا سر تھپکتے کہا۔ اشال نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بھیا، اس نے بھابی جان کا گلا پکڑ لیا تھا، کہہ رہا تھا بھابی جان کو مار کر مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس کے ساتھ گارڈز بھی تھے جنہوں نے بھابی جان کو گن پوائنٹ پر رکھ لیا تھا۔ اشال اب ارتضیٰ کے ساتھ لگ کر دوبارہ سے رونے لگی تھی۔ اشال کی بات سن کر ارتضیٰ کی آنکھیں مارے ضبط کے لہو چھلکانے لگی۔ یہی حال زیب اور زارون کا تھا۔
وہ بہن اور بھاوج کے ساتھ اکرما کی اس بدسلوکی پر سرتاپا جل اٹھے تھے، مگر سارم کی نگاہوں میں جو آگ دہک رہی تھی وہ بتانے کو کافی تھی کہ اکرما سلطان نے خود اپنی موت کو آواز دی ہے۔ مگر کون ذلیل شخص تھا وہ جس نے یہ نیچ حرکت کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا پہلے کبھی تم نے اسے دیکھا ہے بیٹا؟ نگمانہ نے اشارے سے پوچھا، مگر وہ اختیار نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مما، میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا۔ میری ایشو بچے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے کی سزا تو بھگتے گا ہی، مگر اس نے علایہ کے ساتھ جو بدسلوکی کرنے کی کوشش کی ہے اس کا حساب بھی میں اس سے الگ سے لوں گا۔ بہرحال زر، تم اشال کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ سارم، زارون اور زیب، تم تینوں صحابیہ زورین اور مشل کو لے کر باہر سب کے پاس پہنچو اور ان سب کو اپنی نگرانی میں گھر پہنچاؤ۔ اور ہاں، ان تینوں کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ مما، چچی جان، اماں، زر، سیف اور شال، آپ سب بھی اس بات کا دھیان رکھیو کہ میں بھی آتا ہوں۔ ارتضیٰ کے کہنے پر بیٹی کے ساتھ علایہ کو بھی فکر مندی سے دیکھتی حفصہ بیگم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سب کے ساتھ زر اور اشال کو لیے باہر چلی گئی۔ سارم، زارون اور زیب بھی اوپر اپنی اپنی بیویوں کو لینے جا چکے تھے، جبکہ ارتضیٰ بنا کچھ کہے کچھ دور سر جھکائے کھڑی علایہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لیے ایک طرف چل دیا۔ اسے کچھ دوری پر بنی مال کے پچھلی طرف والی سنسان راہداری میں لے آیا۔ اس نے علایہ کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ علایہ کی آنکھیں شوہر کو سامنے دیکھ کر بے ساختہ ٹپٹپا گئی۔ تبھی وہ ارتضیٰ کا چہرہ دیکھتے اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں بہت ڈر گئی تھی استاد محترم، بہت زیادہ۔ ابھی مجھے تمہارے ساتھ بہت سا جینا ہے۔ ڈر گئی تھی کہ تمہارے اتنی جلدی ہماری زندگی کا خوبصورت سفر اختتام پذیر نہ ہو جائے۔ علایہ نے ارتضیٰ کی ٹی شرٹ کو مٹھی میں دبوچتے گھٹی گھٹی آواز میں کہا تھا۔ ارتضیٰ نے تڑپکوں سے خود سے الگ کرتے ہوئے فوراً اس کے لبوں پر انگلی جما کر نفی میں سر لایا۔ فضول مت بولو علایہ، مجھے اپنے رب پر کامل یقین ہے۔ اس نے جب مجھے جیسے گنہگار شخص کے نصیب میں تمہیں لکھ کر ہم دونوں کو ملایا ہے، جب وہ تمہارے دل میں میری اتنی شدید محبت پیدا کی ہے، تو ہمارے ساتھ کو وہ کیسے اتنی جلدی اختتام تک پہنچا سکتا ہے؟ ابھی تو زندگی کے سفر کی شروعات ہوئی ہے۔ مجھے اپنی آخری سانس تک اور اس زندگی کے بعد ابدی زندگی میں بھی تمہارا ساتھ چاہیے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتا علایہ۔ اپنی شادی کی اس قلیل مدت میں ابھی تک میں ڈھنگ سے اپنے رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکا، جس نے مجھ جیسے گنہگار کو تمہارا ساتھ عطا کیا۔ مومن مرد کو مرنے کے بعد حوروں سے نوازنے کا وعدہ کیا گیا، مگر میں تو مومن بھی نہیں، پھر بھی مجھے جیتے جی میرے اللہ نے ایک حور سے نوازا ہے۔ تم جانتی ہو، تم وہ واحد ہستی ہو جس کے لیے میں ان حالات میں زندگی کا ساتھ دینے پر مجبور ہوا تھا۔ جب آتی جاتی ایک سانس مجھ پر گرا گزرتی تھی اور میں خود کے لیے زندگی سے بہتر موت کو سمجھنے لگا، لیکن تمہاری محبت مجھے بار بار زندگی کی طرف پلٹنے کے لیے مجبور کرتی۔ تم میری زندگی ہو علایہ۔ آج جس نے بھی تمہیں چھونے کی، دھمکانے کی کوشش کی ہے، اب میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ افسوس کرنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ مجھ پر یقین کرو، جس نے بھی میری زندگی کو مجھ سے الگ کرنے کا سوچا ہے، اس کو میں مزید کچھ سوچنے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ علایہ کے آنسو صاف کرتے اس کے گال چوم کر بولا، پھر اسے اپنے ساتھ لگا کر ایک ہاتھ سے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ تم قسم کھا علایہ کہ اب تم کبھی بھی نہیں روگے، کم سے کم تب تک جب تک میں زندہ ہوں۔ میری موت پر بھلے ہی۔ پیٹ میں پڑنے والے زوردار مکے پر ارتضیٰ بات ادھوری چھوڑ کر کراتا ہوا پیچھے ہوا، منہ توڑ دوں گی تمہارا جو اب تم نے فضول گوئی کی۔ تم زیادہ مرنے کا شوق چڑھائے تو سن لو، جب بھی مرنے کا ارادہ کرو خود سے پہلے مجھے زہر دے دینا، اور ورنہ تمہارے بنا میں ویسے ہی مر جاؤں گی۔ ارتضیٰ سے دور ہو کر گھورتے بولی، بس مجھ غریب پر ہی زور چلتا ہے تمہارا، اس کمینے کا بھی ایسے ہی منہ توڑتی جو تم سے اور اشال سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ ارتضیٰ نے دوبارہ علایہ کا ہاتھ تھام کر اسے خود سے لگاتے منہ بنا کر کہا۔ اسے بازو کے ہلکے میں لیے باہر کی جانب چل گیا تھا۔ وہ علایہ کا دھیان بٹانا چاہتا تھا، جس میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا، جبکہ اپنے مضبوط صاحبان کو سامنے دیکھ کر علایہ کا ڈر و خوف بھی بالکل ختم ہو گیا تھا۔ توڑا تھا نا جب میرا گلا پکڑا تھا، اس نے تبھی مکہ مار کر ناک توڑ دی تھی بےہودہ شخص کی۔ اگر اس کے ساتھ وہ کالے کارس نہ ہوتے تو اس بے شرم کو اور مارتی۔ اس کے تو پیر ٹوٹے ہوئے ہی تھے، ہاتھ بھی توڑ دیتی، خود معذور ہو کر بھی ہمیں دھمکیاں دے رہا تھا۔ علایہ منہ بنا کر بولی تھی، مگر اس کی بات سن کر ارتضیٰ بری طرح شاکڈ ہوا اور اچانک ہی اپنی جگہ رکا۔ اس نے اپنے ساتھ چلتی علایہ کو رک ایک جھٹکے سے اپنی طرف کیا۔ ہاں کیا معذور؟ وہ شخص معذور تھا؟ ارتضیٰ نے حیرت و بے یقینی سے علایہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا، اور علایہ نے فوراً اس بات میں سر لایا۔ ہاں وہ معذور تھا، ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ اب تم یہ سن کر پگھل مت جانا، اسے ڈھونڈو، مل جائے تو اچھی طرح سبق سکھانا، بالکل بھی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ شال شادی شدہ ہے، مگر یہ سن کر بھی اس نے اپنی ذلالت نہیں چھوڑی، پیچھے ہی پڑ گیا تھا ڈھیٹ کہیں کا۔ اب چلو نہ، رکے کیوں ہو، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ علایہ نے ساکت کھڑے ارتضیٰ سے کہا، مگر اس کی بات سن کر بھی اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا علایہ کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ارتضیٰ کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو؟ علایہ خود کو حیرت سے دیکھتے ارتضیٰ کا کندھا ہلاتے بولی، جبکہ ارتضیٰ کے لیے اکرما کی معذوری حیرت کا شدید جھٹکا ثابت ہوئی تھی۔
تبھی بے یقینی سے سامنے کھڑی علاء کو دیکھے جا تھا، مگر علاء کے کندھا ہلانے پر اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے کھلتے ہوئے گہری سانس کھینچی تھی اور اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ اسے پہلے کی طرح اپنے ساتھ لگا کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس بات سے انجان کے اچانک ان پر پڑنے والی کسی کی اڑتی پڑتی نظر ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی، پھر تھمی تھی اور اس کے بعد ساکت ہو گئی تھی، مگر ان نظروں سے انجان رجسا علاء کو بازو کے حلقے میں لیے باہری دروازے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ علاء سے باتیں کرتا ہوا باہر نکلتا، دور کھڑے شخص نے تیزی سے اپنے لیٹسٹ مہنگے ترین فون کو نکال کر کیمرے کو زوم کرتے ہوئے کھٹاکھٹ ارتضی علاء کی پکس کیپچر کی اور آخر تک اس کی نگاہوں نے ارتضی علاء کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ دونوں دروازہ پار کر کے باہر نکل گئے تھے۔ مسجد میں اس بزرگ شخص اور ارحم ملک کی زبانی اپنے والد کا نام اور اس حادثے کے بارے میں سن کر وہ جس قدر حیران ہوئے تھے، وہی اس حادثے میں اپنے باپ کے ساتھ مارے جانے والے بھائی کے بارے میں جان کر بھی ان کی بے یقینی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ ارحم ملک کی ہر بات پر شدید شوق کا شکار ہوتے رہے تھے، کیونکہ جو باتیں انہیں بتا رہے تھے وہ سب کی سب وہی تھی جو وہ اپنی خالہ سے سن چکے تھے، یعنی وہ باتیں جنہیں صرف زیاد ابن الحشیمی کے خاندان والے جانتے تھے، تبھی انہیں ارحم ملک کی کسی بات میں 1% بھی جھوٹ کی آمیزش نظر نہیں آئی تھی۔ پھر سلطان اطلال بذات خود ایک گھاگ بزنس مین تھے، سامنے والے کے چہرے کو دیکھ کر اس کا سچ جھوٹ پکڑ لیتے تھے۔ ملک بھر میں پھیلے اپنی ماں اور نانی کے اس وسیع وریث کاروبار کو بین الاقوامی سطح پر انہوں نے ایسے ہی نہیں پھیلایا تھا۔ وہ ان باتوں کے سوا بھی ارحم ملک کے چہرے کے تاثرات سے جان چکے تھے کہ فراڈ نہیں ہے، مگر پھر بھی انہیں فراڈ یا پیسوں کا لالچی کہہ کر واپس اپنے گھر چلے آئے تھے۔ وہ تو سالوں پہلے اپنے تئیں اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم سمجھ چکے تھے۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ ان کا سوتیلا بھائی اب تک زندہ ہے، تبھی وہ ارحم ملک کو جھٹلا چکے تھے، لیکن اپنے دل کو کیسے جھٹلاتے جو بھائی کے ذکر پر بے حد مضطرب و پریشان ہو چکا تھا۔ راستے بھر خاموش رہے۔ بیٹوں کو بھی انہوں نے یہ کہہ کر تسلی دیتی تھی کہ بزرگ شخص کوئی لالچی انسان ہے جو پیسے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ گھر آتے ہوئے اعظم اور ابو بکر کو سونے کی داد دیتے ہوئے خود سیدھے اپنے روم میں چلے آئے۔ حسب توقع تہمینہ ان کے انتظار میں جاگ رہی تھی، مگر وہ چینج کرنے کے بعد بیوی کو بھی سونے کی تلقین کرنے کے ساتھ لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے کام کا بہانہ بنا کر دوسرے روم میں چلے آئے تھے۔ انہیں تنہائی درکار تھی تاکہ اپنے مضطرب اور بے چین دل کو سمجھا سکے۔ وہ تنہا روم میں آ کر ایک طرف پڑی ایزی چیئر پر ڈھہ گئے تھے۔ ان کا دل ایک مرتبہ پھر ماضی کی دھندلکوں میں گم ہونے لگا۔ ان کا وہ ماضی جو اپنے اندر ہزاروں محرومیاں سمیٹے ہوئے تھا۔ ان کا بچپن اپنی ماں اور نانی کے زیر سایہ گزرا تھا۔ وہ اپنی ماں، خالہ اور نانی کے آغوش میں پل کر جوان ہوئے تھے۔ ان کی ماں زہرہ بن حذیفہ اطلال دمام کے ایک بہت بڑے تاجر حذیفہ اطلال کی بڑی بیٹی تھی، جن کا دمام میں جواہرات کا بزنس تھا، جبکہ زہرہ کے شوہر اور سلطان کے والد صاحب زیاد ابن الحشیمی کا شمار بھی ریاض شہر کے امیر ترین شخصوں میں ہوتا تھا۔ زہرہ سے چھوٹی بہن زرمین تھی، جو بہن کے مقابلے خاصی سمجھدار اور معاملہ فہم تھی، جبکہ زہرہ ایک خود پسند، مغرور اور تلخ مزاج عورت تھی۔ زیاد اور زہرہ کی شادی ان دونوں کے والد صاحبان کے درمیان کیے گئے کاروباری سودے سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ زیاد اپنی بیوی زہرہ سے پورے 8 برس چھوٹے تھے۔ یہ شادی زیاد کی مرضی کے خلاف ان کے دوران تعلیم ہی کر دی گئی تھی۔ اس وقت زیاد صرف 18 سال کے تھے، جبکہ زہرہ کی عمر نہ صرف 26 سال کی بلکہ اپنی بدمزاجی کے ہاتھوں پہلے شوہر سے طلاق بھی لے چکی تھی۔ زیاد کے ساتھ زہرہ کی شادی ان کے والد نے صرف خسارے میں جا رہے اپنے کروڑوں کے بزنس کو بچانے کے لیے ایک موٹی رقم کے عوض کی تھی۔ شادی مکمل طور پر زیاد کے والد کے لیے بھی مجبوری کا سودا تھی جو زہرہ کے والد نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ حالانکہ زرمین زیاد کے جوڑ کی تھی، مگر زہرہ کے والد بڑی بیٹی کو ہی زیاد کے ساتھ منسوب کرنا چاہتے تھے، اسی لیے زیاد کے والد صاحب خاموش ہو گئے تھے اور انہوں نے بیٹے کو رام کرنے کی خاطر زیاد سے کہہ دیا تھا کہ وہ مستقبل قریب میں جب چاہے اپنی پسند سے دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی خلاف فطرت بات نہیں تھی، عربوں کی روایت کے مطابق کسی مرد کو دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی کی اجازت درکار نہیں ہوتی تھی، بلکہ اکثر بیویاں ہی شوہر حضرات کے لیے دوسری عورتیں ڈھونڈ کر ان کی شادیاں بخوشی خود کرواتی تھی۔ ایک عام سی چیز تھی۔ یہی سوچ کر زیاد بھی اس شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے اور پھر ان کی شادی بے حد شان و شوکت سے زہرہ سے ہو گئی تھی۔ مگر شادی کے بعد بہت جلد زہرہ کی تلخ مزاجی زیاد پر آشکار ہونے لگی۔ زہرہ کی بد زبانی، تنک مزاجی اور بدگوئی نے سال بھر میں ہی زیاد کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرتے رہے، انہیں پیار سے سمجھاتے بھی تھے، لیکن زہرہ کی فطرت نہیں بدلی۔ مزید ستم یہ ہوا کہ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی زہرہ کے والد بھی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ وہ کافی سمجھدار انسان تھے اور وقتاً فوقتاً بیٹی کو اپنا دوسرا گھر بچانے کی نصیحت بھی کرتے رہتے تھے، مگر ان کی موت کے بعد زہرہ کے دل سے سب کا ڈر نکل گیا۔ ماں بھی بیٹی کی ہی ہمنوا تھی۔ زیاد کے والد بھی بہو کے سامنے زبان نہیں کھولتے تھے، مگر زیاد بیوی سے اس قدر دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ سال بھر بعد وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے بیوی کو چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی
زہرا بھی ریاض سے دمام واپس اپنے میکے چلی آئی، جہاں کچھ دن بعد ہی انہیں اپنے پریگننٹ ہونے کی خبر ملی۔ زہرا نے شوہر کو کال کر کے خبر سنا دی تھی اور زیاد نے بھی خوشخبری سنتے ہی تمام تر تلخیاں بھلا کر بے حد خوشی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے زہرا کو واپس سسرال جانے کی بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ ایسے نازک وقت میں زہرا کا اپنی ماں کے پاس رہنا ہی ٹھیک تھا۔ تبھی 9 ماہ بعد ان کے بیٹے کی پیدائش بھی ننیال میں ہی ہوئی تھی، جس کے 2 دن بعد ہی زیاد لندن سے 1 ہفتے کے لیے واپس آئے تھے اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ زیاد کا بیٹا انہی کی ایک خاندانی بیماری کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ زیاد کے والد البینزم بیماری کا شکار تھے اور 60% البینو تھے، مگر زیاد کا بیٹا جس کا نام انہوں نے اپنی مرضی سے سلطان رکھا تھا 100% البینو تھا۔ مکمل سفید رنگت اور گولڈن وائٹ بالوں والا بے حد خوبصورت بچہ، جس کی سفید رنگت پر گولڈن و وائٹ بال جیسے نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ اس کی میرون پتلیوں والی آنکھیں بے حد خوبصورت تھی۔ رنگ کے سوا شکل صورت میں سلطان اپنے باپ زیاد کی شکل کا تھا۔ تبھی بیٹے کی شکل میں اپنے بچپن کو دیکھ کر زیاد جیسے کھل اٹھے تھے۔ زیاد اپنی عمر کے 20ویں سال میں سلطان کے باپ بن گئے تھے۔ کم عمری میں ہی وہ ایک ذمہ دار عہدے پر فائز ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود بھی بہت خوش تھے، بے حد خوش۔ مگر ایک بار پھر ان کی خوشی کو زہرا نے زیادہ دیر قائم نہیں رہنے دیا۔ زیاد کی لندن واپسی پر 1 ہفتے بعد ہونی تھی۔ اس دوران وہ بیوی اور بیٹے کے ساتھ سارا وقت گزارنا چاہتے تھے، لیکن زہرا کی ایک فضول ضد اور اس پر ان کی حد سے بڑھتی بدگمانی کی وجہ سے محض 3 دن بعد ہی انہیں دمام سے ریاض لوٹنا پڑا تھا۔ زہرا کی ضد تھی کہ زیاد مزید پڑھائی کا خیال دل سے نکال کر ان کے والد کے بزنس کو جوائن کر لیں اور ریاض چھوڑ کر دمام میں ہی رہائش پذیر ہو جائیں۔ مگر زیاد نے سختی سے انہیں نہ صرف منع کیا بلکہ وہ زہرا کو بھی واپس ریاض لے جانا چاہتے تھے، جو ایک لمبے عرصے سے میکے میں رہ رہی تھی۔ مگر زہرا نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، بلکہ شوہر پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے لندن میں ہی اپنے لیے کوئی دوسری عورت ڈھونڈ لی ہے۔ زہرا کی ماں بھی بیٹی کا ساتھ دے رہی تھی، بس سرمین بہنوئی کی ہمنوا اور اپنی بہن کے سخت خلاف تھی۔ اس نے بہن کو سمجھانے کی کافی کوشش کی، مگر زہرا اپنی ضد پر ڈٹی رہی۔ اسی لیے زیاد انہیں میکے میں چھوڑ کر اسی دن واپس ریاض چلے گئے۔ اس بات پر زہرا نے بہت ہنگامہ کیا تھا۔ انہوں نے ریاض میں زیاد کے والد صاحب کو کال کر کے زیاد پر الزام لگایا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کر بار بار لندن اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ بلا روک ٹوک لندن کے آزاد فضاؤں میں وہاں کی بے باک لڑکیوں کے ساتھ عیاشیاں کرتے پھریں۔ بقول زہرا کے زیاد کو خود سے بڑی عمر کی بیوی کے بجائے خود سے کم اور اپنی ہم عمر لڑکیوں کی صحبت زیادہ پسند تھی، اس لیے بھاگ بھاگ کر لندن جاتے تھے۔ زیاد بیوی کی باتوں سے بے حد متنفر ہو گئے تھے۔ بیٹے کی پیدائش کی خوشی کو بیوی کی زہریلی باتیں کھا چکی تھی، تبھی باپ کے روکنے کے باوجود بنا سلطان کو دیکھے ریاض سے واپس لندن چلے گئے۔ بیوی کی بدمزاجی کی وجہ سے ننھے سلطان کی آمد بھی ان کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈال سکی تھی۔ لندن رہائش کے دوران 2 سالوں تک زہرا نے شوہر سے مکمل بائیکاٹ کیے رکھا۔ زیاد نے بھی ان پر توجہ نہیں دی۔ انہیں مسلسل زرمین کے ذریعے سلطان کی خیریت وقتاً فوقتاً بیٹے کی تصاویر ملتی رہتی تھی۔ اس دوران زیاد کے والد صاحب نے ایک دو بار بیٹے کے ساتھ زہرا کو بھی سمجھا کر مصالحت کی کوشش کرنی چاہی، مگر بات نہیں بنی۔ نہ زیاد واپس آئے اور نہ زہرا نے پلٹ کر سسرال میں قدم رکھا، اور پھر پورے 4 سال بعد زیاد کی لندن سے واپسی تب ہوئی جب ان کے والد کا انتقال ہوا۔ زہرا بھی سسر کے انتقال پر ہی بیٹے کو میکے میں چھوڑ کر سسرال میں بس مہمانوں کی طرح آئی تھی اور ایک ہی دن میں واپس چلی بھی گئی تھی، کیونکہ زہرا کو سامنے دیکھ کر بھی زیاد نے انہیں منہ ہی نہیں لگایا تھا۔ ان 4 سالوں میں زہرا کی ہمت بھی پوری طرح جواب دے چکی تھی۔ مستضاد شوہر کا سرد رویہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا، اسی لیے دمام واپس آتے انہوں نے شوہر کو کال کر کے ان کے سامنے طلاق کا مطالبہ کرنے کے ساتھ زیاد سے وہ رقم بھی مانگی تھی جو ان کے والد صاحب نے زیاد کے والد کو اپنے بزنس میں لگانے کے لیے دی تھی۔ زیاد نے بھی زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے 6 ماہ کے قلیل عرصے میں بمشکل تمام رقم کا انتظام کر کے زہرا کے ہاتھ میں رقم کے ساتھ طلاق کے پیپرز بھی تھما دیے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی زہرا سے واپس لینا چاہتے تھے، مگر 4 سال پلٹ کر بیٹے کی خبر نہ لینے والے باپ کو زہرا نے اپنا بیٹا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یوں زیاد خاموش ہو گئے۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا۔ زیاد بھی پھر لندن نہیں گئے تھے، ماسٹرز کی ڈگری لے کر لوٹے تھے اور اپنا بزنس جوائن کر چکے تھے۔ ان کی انتھک محنت کے ساتھ ان کا بزنس دوبارہ سے ترقی کے منازل طے کرنے لگا۔ ان پر دولت دوبارہ ہند کی طرح برسنے لگی۔ بیٹے کی خاطر زہرا نے پھر دوبارہ شادی نہیں کی تھی، مگر زیاد اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ سلطان اس وقت 5 سال کے تھے جب ایک دن اچانک ہی زہرا اپنی چھوٹی بہن زرمین اور بیٹے کو لے کر ریاض پہنچ گئی تھی۔ وہ دن زیاد کے ولیمے کا دن تھا۔ ننھے سلطان نے پہلی بار حقیقت میں اپنے والد کو دیکھا تھا، جو بے حد خوبصورت شہزادوں کی طرح عربی دولہے کی پوشاک میں سجے ہوئے حسین تر لگے تھے۔ زیاد نے بھی بیٹے کو سالوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر اسے گود میں اٹھاتے خوب چوما تھا۔ انہوں نے اپنی دوسری بیوی سے بھی سلطان کو ملوایا تھا، مگر زہرا کو یہ میل جول زیادہ پسند نہ آیا۔
زیاد سے اپنے بیٹے کو چھین کر ان کی بیوی کو بشرربار نگاہوں سے گھورنے لگے تھے۔ انہوں نے زیاد ابن الحشیمی کو واضح طور پر اپنی آمد کا مقصد بتا دیا تھا۔ سلطان زیاد کے بڑے بیٹے تھے اور زہرہ نے زیاد سے کہا تھا کہ بھلے ہی دوسری نہیں بلکہ تیسری شادی بھی بخوشی کر لے، مگر اپنے پہلے وارث یعنی سلطان کو بھی اس کا جائز حق دینا نہ بھولے۔ سلطان جن کے نام کے آگے زہرہ نے ان کے والد کا نام لگانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ زہرہ سلطان کو اپنے والد کی کنیت سے سلطان اطلال پکارتی تھی، اس کے باوجود اپنے سابقہ شوہر سے بیٹے کا حق مانگنا نہیں بھولی تھی۔ مگر یہ زیاد ابن الحشیمی کا ظرف تھا کہ انہوں نے اس معاملے میں بھی زہرہ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا، نہ ہی انہیں مایوس کیا تھا، بلکہ 2 دن بعد ہی انہوں نے بیٹے کو اپنی جائیداد میں سے کیش کی صورت ان کا حصہ دے کر زہرہ کو لیگل پیپرز بھی بھجوا دیے تھے، جس کے مطابق زیاد ابن الحشیمی اپنے پہلے بیٹے کو اس کا حصہ دے چکے تھے۔ اس کے بعد ان کی باقی مانندہ جائیداد کی مالک سائرہ اور ان کی اولاد ہوتی، اسی لیے مستقبل میں زہرہ ان پر کسی بھی قسم کی قانونی چارہ جوئی کر کے مزید ان سے سلطان کے لیے کچھ بھی مانگنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ زیاد ابن الحشیمی نے یہی اعلان اپنے خاندان میں بھی کروا دیا تھا کہ وہ سلطان کو اپنی زندگی میں ان کا حق دے چکے تھے، اسی لیے ان کی زندگی سے زہرہ کا باب مستقل طور پر بند ہو چکا تھا۔ وہ اپنی نئی شادی کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے تھے۔ نہ ان کا زہرہ سے کوئی لینا دینا تھا اور نہ ہی زہرہ کا ان سے کوئی واسطہ تھا۔ ان کے لیے زہرہ قصے پارینہ بن چکی تھی، جبکہ سارہ کے ساتھ ان کا حال اور مستقبل جڑ چکا تھا، جس سے پیدا ہونے والی اولاد ہی ان کی باقی مانندہ جائیداد کی مالک بننے والی تھی۔ لیکن بے وفا زندگی نے زیاد کو اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ سائرہ اور ان کی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے پھلتے پھولتے دیکھ سکتے۔ سارہ کے ساتھ شادی کے 2 سال بعد ہی سائرہ سمیت اپنے 2 ماہ کے بیٹے کے ساتھ زیاد کا کربلا کے حادثے میں انتقال ہو گیا۔ ادھر سلطان اطلال جو ہوش کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد ماں سے اپنے باپ کے لیے سوال کیا کرتے تھے، ہمیشہ کے لیے باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ بچپن سے سلطان اپنی ماں زہرہ بنت حذیفہ اطلال کی زبانی سنتے آئے تھے کہ کربلا میں ہوا وہ حادثہ ان کے والد زیاد ابن الحشیمی کو قدرت کی طرف سے دی گئی اس بے وفائی کی سزا تھی جو زیاد نے ان کے ساتھ کی تھی، جبکہ دوسری بیوی سائرہ جو زیاد سے عمر میں بہت چھوٹی اور ان کی منچاہی تھی، جن سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں پانے کے لیے سائرہ کے باپ کے علاوہ ایک دنیا سے بھی لڑے تھے۔ زیاد نے سائرہ کے لیے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ناانصافی کی تھی اور زہرہ کے اس احسان کو بھلا دیا تھا جس کی وجہ سے اپنا ڈوبتا بزنس بچا پائے تھے۔ یہ زہرہ کے باپ کے پھینکے گئے ٹکڑے ہی تھے جنہوں نے زیاد کے باپ کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا، مگر بعد میں اپنا مطلب پورا ہوتے ہی زیاد ابن الحشیمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بچے کو بھی بھلا دیا تھا، وہ بچہ جو ان کی اربوں کی پراپرٹی کا اکیلا وارث تھا، مگر اسے کچھ ٹکے دے کر انہوں نے اپنی جان چھڑا لی تھی۔ سارہ کی آنے والی اولاد کو اپنا وارث بھی مقرر کر دیا تھا، مگر پھر زیاد کی بیوی اور بچے پر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ زیاد اور سائرہ سمیت ان کی اولاد بھی لقمہ اجل بن گئے تھے۔ زیاد ابن الحشیمی نے ظلم کیا تھا جس کی سزا انہیں اسی دنیا میں ملی تھی۔ یہ سب وہ باتیں تھیں جو سلطان نے اپنی نانی اور والدہ کی زبانی بچپن سے سنی تھی، دل ہی دل میں ایک عمر تک اپنے باپ کو غلط اور ماں کو صحیح سمجھتے آئے تھے، مگر پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد ان کی خالہ زمین نے انہیں اصل سچائی سے روشناس کروایا تھا، جو زہرہ کے طلاق کے بعد خود بھی ایک امیر کبیر شخص سے بیاہی گئی تھی اور ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ زمین نے ہی بھانجے کو ساری حقیقت بتائی تھی۔ تب سلطان کو پتہ چلا کہ ظلم زہرہ پر نہیں بلکہ زیاد پر توڑا گیا تھا، سائرہ پر توڑا گیا تھا، جو شوہر کے رشتہ داروں کی سازش کا نشانہ بن کر شوہر کے ساتھ خود بھی عین جوانی میں ہی ماری گئی تھی۔ حالانکہ زہرہ زیاد کی پہلی بیوی تھی، مگر وہ اس تمام شر سے اسی لیے بچی رہ گئی تھی کیونکہ وہ شروعات سے میکے میں رہی تھی اور اس وقت زیاد کے والد صاحب بھی حیات تھے جو اپنے نام نہاد اپنوں پر کڑی نگاہ رکھتے تھے، مگر ان کے انتقال کے بعد زیاد اکیلے ہو گئے تھے اور سائرہ بھی نہ تو زہرہ کی طرح میکے میں رہی تھی اور نہ ہی اپنے پیچھے زہرہ جیسا مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتی تھی۔ اس کے سوا زیاد کا یہ اعلان بھی کہ ان کا زہرہ سے کوئی رشتہ واسطہ نہیں رہا بلکہ مستقبل میں سائرہ سمیت ان کی تمام اولادیں زیاد کی جائیداد کی مالک و مختار بننے والی تھی، ظالموں کے سینوں پر برچیاں چلانے کی وجہ بن گیا تھا۔ اسی لیے زیاد کے ساتھ سائرہ سے بھی ان کی زندگی کو چھین لیا گیا۔ خالہ کی زبانی ہی سلطان کو باپ کی شرافت اور سچائی پتہ چلی تھی۔ انہوں نے ماں باپ کے ساتھ گزرے اس حادثے کی تصاویر دیکھی تھی اور ساتھ ہی اپنے اس نامولود بھائی کو بھی دیکھا تھا جو ان کے باپ کے ساتھ مارا گیا تھا۔ وہ سب تصاویر ان تمام موقع کی تھی جو زیاد ابن الحشیمی کے بیٹے کی پیدائش پر ہاسپٹل سے لے کر گھر آنے تک مختلف دعوتوں کے دوران لی گئی تھی اور اخبارات کی زینت بنتی رہی تھی۔ زرمین نے وہ تمام تصاویر اخباروں سے تراش کر اپنے پاس رکھی تھی۔ اس بارے میں زہرہ بالکل انجان تھی۔ ہاں مگر جو بھی تھا، زہرہ سب کے لیے جتنی تلخ مزاج صحیح مگر وہ اپنے بیٹے کو ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ وہ جب تک زندہ رہی انہوں نے سلطان کو ہر طرح سے خیال رکھا، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ملک سے باہر بھیجا۔
جب وہ گریجویشن کے بعد واپس ملک آئے تو انہیں غلطی سے بھی اپنے ددیال کا رخ نہیں کرنے دیا تھا، کیونکہ الہشیمی خاندان اپنے تئیں اس باب کو کب کا بند کر چکا تھا۔ خود زیاد ابن الہشیمی نے جب باپ ہو کر اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کو بھلا دیا تھا تو ان کی موت کے بعد باقی خاندان سے سلطان یا زہرا کا کیا لینا دینا؟ زیاد کے دردناک موت کے بعد زہرا نے اکلوتے بیٹے کو ان کے خاندان کی نظروں سے بچا کر اپنے پروں میں چھپا کر رکھا تھا۔ سلطان اطلال پڑھائی پوری کر کے تمام واپس آ چکے تھے، اسی لیے انہوں نے جب اپنی ماں کا بزنس سنبھالنا شروع کیا تو زہرا نے بیٹے کا گھر بسانے کی سوچا اور سلطان کی شادی اپنی بہن زرمین کی بیٹی رابعہ سے کر دی تھی۔ رابعہ ایک ہمسفر کے روپ میں سلطان کو پسند آئی تھی۔ سلطان رابعہ کے ساتھ نئی زندگی شروع کر چکے تھے اور کافی مطمئن اور خوش تھے، مگر پھر اچانک کے بعد دیگرے نانی اور ماں کی وفات کے بعد سلطان کا دل دمام سے اوب گیا اور انہوں نے بزنس کو بہانہ بنا کر اپنی ماں کے شہر کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنے والد کے آبائی شہر الریاض میں مستقل سکونت اختیار کرنے کی سوچ لیا۔ ریاض میں ان کی ماں زہرا کا ایک گھر موجود تھا جو انہیں شادی کے وقت اپنے سسر کی طرف سے تحفتاً دیا گیا تھا۔ سلطان رابعہ کو لے کر وہیں چلے آئے تھے اور کچھ سالوں تک اسی گھر میں رہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے ریاض میں مزید پراپرٹی خریدنے کے ساتھ بیت السلطان کی تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ ریاض آ کر وارث ہونے کے ناطے سلطان اپنے باپ کے محل کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے، اپنے باپ کے چچا اور پھپھیوں کے خاندان سے ملنے جانا چاہتے تھے، مگر زہرا کے بعد زرمین ہر بار ان کی اس خواہش کے آڑے آ جاتی تھی۔ وہ سلطان کو اپنے خاندان والوں سے دور ہی رہنے کا مشورہ دیتی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ شادی کے بعد اب رابعہ بھی سلطان سے جڑ چکی تھی۔ زرمین کو پتا تھا کہ زیاد خود اپنے خاندان کی سازشوں کا شکار ہوئے تھے، اسی لیے جو لوگ زیاد کے سگے نہ ہو سکے تھے وہ ان کی اولاد کے کیا ہوتے۔ وہ اس معاملے میں اپنی بہن زہرا کی ہمخیال تھی۔ سلطان بھی خالہ کی بات سمجھ گئے تھے، اسی لیے ہر بار وہ خاموشی اختیار کر کے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے کہ ان کے باپ کا نسب ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ زیاد کے وارث کے روپ میں ابھی بھی زندہ سلامت موجود تھے۔ وقت کچھ اور آگے سرکا، سلطان اپنی زندگی مست مگن پورے ملک میں اپنے بزنس کو پھیلانے کی کوششوں میں سرگردہ تھے۔ رابعہ شادی کے کافی سال تک اولاد کی دولت سے محروم رہی تھی، یہاں تک کہ اسی انتظار میں ایک کے بعد ایک زرمین اور ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے بعد ہی تہمینہ سلطان کی زندگی میں چلی آئی۔ ان کی آمد کے بعد دو بیویوں کی مصروفیات، معذور اولاد کی پیدائش اور کم عمری کی موت کے غم نے سلطان کو مزید کسی بھی طرف دھیان دینے نہیں دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان کا بزنس بھی تھا جو کہ اب وسیع و عریض پیمانے پر پھیل چکا تھا۔ فیملی اور کام کو وقت دیتے ہوئے سلطان اطلال زندگی کے اتار چڑھاؤ میں گم ہو کر مصروف تر ہوتے چلے گئے۔ وہ مہینے میں کچھ ہی دن اپنے گھر میں ہوتے، ورنہ شہروں اور ملکوں گھومتے رہتے۔ زندگی انہوں نے وقت ہی نہیں دیا کہ وہ کبھی سالوں پرانے اس حادثے کو دوبارہ سے کھوج کرتے اور پھر یکے بعد دیگرے انہیں قدرت کی طرف سے زندہ اور نارمل اولاد کی دولت سے بھی نواز دیا گیا تھا۔ اعظم، اکرمہ، ابان، عمر اور ابو بکر، ان کے پانچ بیٹے ان معذور بچوں کا بدل بن کر پیدا ہوئے تھے جنہیں اللہ نے ان سے چھین لیا تھا۔ زندگی ابھی مصروف تو تھی ہی، مگر اس مصروفیت میں خوشی اور اطمینان کا رنگ بھی شامل ہو چکا تھا۔ انہیں الریاض شفٹ ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ ملکی سطح کے بعد اب غیر ممالک میں پھیلے اپنے بزنس کی وجہ سے خود زیادہ تر ملک سے باہر رہتے تھے اور ملکی سطح پر بزنس کے معاملات ان کے مینیجر وغیرہ دیکھتے تھے، مگر سالوں بعد ایک دن اچانک انہیں اپنے ملک میں ایک خاص بزنس پارٹی میں شرکت کرنی پڑی اور تب ان کا سامنا اپنے والد صاحب کے چچا زاد اور سب سے چھوٹی پھپھو کے بچوں اور پوتوں وغیرہ سے ہوا تھا۔ وہ ان کے اپنے خاندان کے کسی فرد سے ہونے والی پہلی ملاقات تھی۔ پارٹی میں انہیں میزبان نے کچھ لوگوں سے ملوایا تھا اور تعارف پر سلطان اطلال نے ان سب لوگوں کو پہچان لیا تھا۔ وہ لوگ سلطان کے باپ کا خاندان تھے جو خود بھی انہیں دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ زیاد کے کزنز نے تو انہیں زیاد ابن الہشیمی کے ساتھ اس قدر مماثلت اور ان کی بیماری کی وجہ سے فوراً پہچان بھی لیا تھا، مگر سلطان اطلال نے ان میں سے کسی پر دھیان ہی نہیں دیا تھا، بلکہ ایک بار کے بعد دوسری بار نظر ڈالنے تک کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس خاندان کی دوری کی تلقین ان کی ماں اور خالہ انہیں آخر تک کرتی رہی تھی، اس لیے سلطان بھی ان کے ساتھ رابطہ بڑھانا نہیں چاہتے تھے، مگر ایسا شاید زیاد کے کزنز نہیں سوچتے تھے، کیونکہ اس ملاقات کے بعد زیاد کے کزنز نے ان سے رابطے کی کوششیں تیز کر دی تھی۔ انہیں یاد تھا کہ اس وقت رابعہ کا انتقال ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا۔ ابو بکر تہمینہ کی گود میں آ چکا تھا، عمر بھی تب کچھ ہی ماہ کا تھا، ساتھ ابو بکر کی اضافی ذمہ داری بھی تہمینہ کو مل گئی تھی، اسی لیے ان کی مصروفیات بے حد بڑھ گئی تھی۔ بڑے بچوں کو وقت ہی نہیں دے پا رہی تھی، جس کو دیکھ کر سلطان نے کچھ عرصہ ملک میں ہی بچوں کے پاس رہنے کو ترجیح دی۔ وہ اپنی آف پر بڑے بچوں کو گھمانے پھرانے بھی لے جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن وہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ ایک پکنک اسپاٹ پر گئے تھے۔ وہیں پر اپنے باپ کے ایک پھوپھی زاد سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ سلطان نے، تم ہو نا زیاد شقیق اور زہرا کے بیٹے، یہ تمہارے بچے ہیں نا؟ انہوں نے آبان کو ایک سلائیڈ پر بٹھا کر سلائیڈنگ کروا رہے تھے جب اپنے پیچھے ایک انجان آواز سن کر پلٹے اور اپنے باپ کے کزن کو دیکھ کر چونک گئے، جو اعظم، اکرمہ اور آبان کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔
مگر سلطان انہیں اگنور کر کے آبان کو گود میں لیے آگے جانے لگے تھے۔ رکو سلطان، مجھے پتا ہے کہ تم مجھے پہچان چکے ہو، مگر جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اپنی ماں کی وجہ سے تم ہم سے کوئی میل جول رکھنا نہیں چاہتے، پر مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے تمہارے باپ اور ان کے ماضی کے متعلق۔ ان الفاظ پر آگے بڑھتے سلطان کے قدم زنجیر ہو گئے۔ اب وہ حیرت سے پلٹ کر اپنے باپ کی کزن کو دیکھنے لگا تھا۔ کچھ دن پہلے میری امی کا انتقال ہوا ہے، جانتے ہو ان کے انتقال کی وجہ کیا تھی؟ ان کے انتقال کی وجہ تمہارے والد صاحب اور سائرہ کے بیٹے کی آمد بنی تھی۔ یہ بات سن کر ششدر رہ گئے تھے اور حیرت و بیقینی سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگے تھے۔ تمہارا چھوٹا بھائی زندہ ہے سلطان، وہ زیاد شقیق اور سائرہ کا وہی بیٹا ہے جو کربلا کے اس حادثے میں مرا نہیں بلکہ بچ گیا تھا۔ کسی مہربان شخص نے اسے بچا لیا تھا۔ سالوں بعد وہ اپنے اصل کو ڈھونڈتا ہم تک آ پہنچا ہے۔ ہم نے اسے تمہارے متعلق نہیں بتایا ہے کیونکہ تم ہم پر یا ہماری بات پر یقین نہیں کرتے۔ تم ہمیں اپنا سمجھتے ہو اور نہ ہم سے کوئی تعلق یا واسطہ رکھنا چاہتے ہو۔ مگر کیا تم اپنے بھائی سے بھی کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہو گے؟ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں سلطان، تمہارا بھائی زندہ ہے، تم چاہو تو سچ کی کھوج لگا کر اپنے بھائی تک پہنچ سکتے ہو۔ ان کے باپ کے کزن نے ان سے کہا تھا، مگر انہیں نہ جانے کیوں اچانک غصہ آیا۔ مجھے نہیں جاننا کسی بھائی کے بارے میں، اور نہ ہی میرا آپ لوگوں سے کوئی لینا دینا ہے۔ کربلا کے اس حادثے میں میرے باپ، ان کی بیوی اور بچے کے ساتھ زیاد ابن الحشیمی کا پورا خاندان بھی میرے لیے مر گیا تھا، اس لیے دوبارہ مجھ سے تعلق جوڑنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ کس سچ کی کھوج لگانے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اپنی آنکھوں سے اخبار میں ان سب کی لاشیں دیکھ چکا ہوں۔ ایک فراڈ شخص کی فراڈی باتوں پر یقین کر کے آپ بے وقوف بن سکتے ہیں، مگر میں نہیں۔ سمجھے، بہتر ہوگا کہ میرے باپ کی طرح مجھے بھی آپ مرا ہوا ہی سمجھے اور دنیا والوں کی طرح یہ مان لیں، زیاد ابن الحشیمی کے دوسرے بیٹے کی طرح میں بھی اس دنیا میں نہیں ہوں۔ میرے باپ کی موت کے ساتھ ان کا نسب بھی ختم ہو گیا ہے۔ وہ بھڑک کر بولتے واپسی کے لیے پلٹ گئے تھے اور بچوں کے ساتھ فوراً ہی گھر چلے آئے تھے۔ اس کے بعد کئی بار ان کے والد کے کزنز ان سے رابطہ کرنا چاہا، مگر سلطان اطلال نے ان سے بات نہیں کی تھی، اور پھر اپنے کاروبار کے ساتھ ہی بچوں کی تعلیم کی غرض سے وہ پوری فیملی کے ساتھ ریاض سے UK چلے گئے تھے، جہاں ایک عرصے مانچسٹر میں قیام کے بعد وہ واپس لوٹے تھے۔ اس کے بعد اپنے خاندان سے ان کا پھر کوئی بھی ملنا نہیں ہوا، مگر آج سالوں بعد وقت انہیں دوبارہ سے گھسیٹ کر پیچھے لے گیا تھا۔ مسجد میں ارحم ملک سے ہونے والی ملاقات نے ماضی کی پوری کتاب کھول کر سلطان اطلال کے سامنے رکھ دی تھی۔ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ ارحم ملک کی ایک ایک بات بالکل سچ ہے، اور ارحم ملک ہی وہ مہربان شخص ہے جنہوں نے ان کے بھائی کو بچایا تھا۔ وہی سالوں سے ان کے بھائی کو سنبھالے ہوئے تھے، تبھی تو انجان ملک کے انجان انسان کو ان کے والد اور خاندان کے متعلق وہ تمام باتیں بھی پتہ تھی جو سلطان اطلال نے اپنی خالہ اور والدہ کی زبانی سنی تھی۔ وہ ایک باریک سے باریک بات بھی جو اس حادثے کے وقت موقع واردات پر موجود لوگوں کی زبانی پولیس اور میڈیا کو پتہ چلی تھی، اور بعد میں ان کے پورے خاندان کو۔ سلطان اپنی ماں کے بعد خالہ سے اس حادثے کے بارے میں اتنی بار سن چکے تھے کہ انہیں ایک ایک واقعہ ازبر ہو گیا تھا۔ پھر زرمین کے پاس اس وقت کی اخباروں میں چھپی تصویر کے تراشے اور وہ تمام اہم معلومات بھی موجود تھی جو ایک فائل کی صورت میں انہوں نے سالوں پہلے جمع کی تھی۔ وہ پوری کی پوری فائل زرمین نے بھانجے کو دیتی تھی۔ اسی فائل میں زیاد ابن الحشیمی کی تصاویر، ان کی دوسری بیوی سائرہ کی تصاویر، ان کی شادی کی تصاویر کے ساتھ اس شادی کا بیک گراؤنڈ، اور زیاد و سائرہ کے پورے خاندان کے بارے میں تمام معلومات، ان کے نام، پتے وغیرہ سب موجود تھی۔ ارحم ملک نے بھی وہی سب معلومات بما نام و پتے کے سلطان اطلال کو دے ڈالی تھی، یہاں تک کہ ارحم ملک سائرہ کے والدین اور بہن کے ساتھ ان کے خالہ زاد کزن سلمان کو بھی جانتے تھے، ان کے کام سے بھی باخبر تھے، ان کے تمام ٹھکانے کے بارے میں بھی انہیں پتا تھا۔ یہ وہی سلمان تھے جن کا ذکر سلطان اطلال نے بھی اپنے ایک دو جاننے والوں سے سنا تھا۔ مڈل ایسٹ کے بہت سے ممالک میں غیر قانونی طور پر لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ یہ سب لوگ سلطان اطلال کے باپ کا ماضی تھے، جو زیاد ان کی موت کے بعد خود بھی وقت کی راکھ تلے دب چکے تھے۔ سالوں پہلے زیاد ابن الحشیمی کا خاندان بکھر کر منتشر ہو گیا تھا۔ اس خاندان کی وسیع و عریض پراپرٹی پر حکومت نے قبضہ کر لیا تھا، مگر اس حادثے کی دبی دبی چنگاریاں ان کے ملک میں وقتاً فوقتاً اٹھتی رہتی تھی، کیونکہ الحشیمی خاندان عرب کا ایک بہت باعزت، مشہور اور نامور خاندان تھا، جس کا آخری وارث بھی ایک دردناک حادثے میں مارا جا چکا تھا۔ ایک دنیا جانتی تھی کہ زیاد ابن الحشیمی کے ساتھ ہی اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے ایک مشہور صحابی کے اولادوں میں سے ایک کا نسب ختم ہو چکا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ اللہ جسے اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیتا ہے، پوری دنیا مل کر بھی اس کے ساتھ اگر برا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، بلکہ جبکہ جس پر پکڑ کرتا ہے پوری دنیا مل کر بھی اسے بچانا چاہے تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ الحشیمی خاندان کے شیخ زیاد ابن الحشیمی جیسے نیکوکار شخص کو اللہ نے اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیا تھا۔ ظالموں نے ان کے ساتھ ان کے نسب کو بھی مٹانا چاہا تھا، مگر اللہ نے ان کی نسل کو ختم نہیں ہونے دیا تھا۔
کچھ ایک لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ زیاد ابن الہشیمی اپنے خاندان کے آخری وارث نہیں تھے، بلکہ ان کو اللہ نے ایک نہیں دو بیٹے دیے تھے، جو خود بھی نہ صرف سلامت تھے بلکہ ان کی اولادیں بھی اب پروان چڑھ چکی تھی۔ سلطان اطلال کو تو پھر بھی الہشیمی خاندان کے افراد کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جانتے تھے، مگر زیاد کا دوسرا بیٹا تو سالوں پہلے ہی سب کے لیے مر چکا تھا۔ لیکن اب سال بعد ایک انجان ملک میں ایک انجان شخص سالوں پہلے مارے جانے والے سلطان اور سارا کے بیٹے کے زندہ ہونے کی خوشخبری لے کر آیا تھا۔ سالوں پہلے اپنے بھائی کے زندہ ہونے کی خبر ملنے پر سلطان مہینوں مضطرب رہے تھے، مگر اسے ڈھونڈنے کی، اس کے بارے میں جاننے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ اس خبر کو اپنے باپ کے خاندان کی کوئی سازش ہی سمجھے تھے۔ لیکن اب ایک بار پھر یہ باب ان کے سامنے کھل چکا تھا۔ ان کے مرے ہوئے بھائی کا ذکر دوسری مرتبہ ان کے سامنے آ چکا تھا، جس سے ماضی کی طرح وہ چاہتے بھی دامن نہیں بچا پا رہے تھے۔ وہ یہاں جس مقصد سے آئے تھے، کچھ دیر کو اسے فراموش کر کے وہ اس نئے قصے میں الجھ گئے تھے۔ اپنے سگے خون کے رشتے سے ملنے کی جستجو، تڑپ نے انہیں بے چین کر دیا تھا۔ رات بھر اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، اس کے پاس جانے کے لیے، اسے دیکھنے اور جاننے کے لیے تڑپتے رہے تھے۔ اسی لیے پوری رات جاگ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے اس معاملے کے متعلق سوچتے وہ ارحم ملک کے پاس ایک مرتبہ پھر خود ہی جانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ یہی سب سوچتے ہوئے صبح کہیں جا کر ان کی آنکھ لگی تھی، مگر فجر کے بعد اکرما کی کال اور اعظم کی بار بار فیصل آباد چلنے کی ضد ان کے ارادے میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ ارحم ملک کا گھر اسی علاقے میں ہے، اس لیے ان سے کبھی بھی مل سکتے تھے۔ تبھی اس مسئلے کو واپسی پر سلجھانے کا سوچتے ہوئے 12 بجے فیصل آباد جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ اس بات سے انجان کہ ان کی گاڑیوں کے نکلنے کے 10 منٹ بعد ایک سفید رنگ کی مرسڈیز ان کے دروازے پر آ کر رکی تھی، جس سے باہر نکلنے والے شخص کوئی اور نہیں، ان کے وہی بھائی تھے جن سے ملنے کی تڑپ نے پوری رات انہیں جگا کر رکھا تھا۔ ابو بکر، کسی دن تم ہمارے ہاتھوں بہت سخت سزا پاؤ گے، ہمیں ریاض پہنچنے دو، جاتے ہی تمہیں تمہارے اس کیمرے سمیت زو میں چھڑوا دیں گے، پھر سارا دن بیٹھے جانوروں کی ویڈیو بناتے رہنا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یوں بیچ راستے کیچڑ کے دہانے پر کھڑے ہو کر ویڈیو بنانے کی؟ ڈرائیور، سب سے پہلے اس سے کیمرہ لے کر ایک طرف رکھو، پہلے خود کو گندا کیا اور اب تمہاری اس بھوک کے لیے تمہارے ساتھ ہم بھی مال میں خوار ہوتے پھرے، تمہاری وجہ سے ہم دوسری بار لیٹ ہو رہے۔ سلطان اطلال مال کے باہر کھڑی گاڑی میں موجود بیٹے پر بھڑک رہے تھے، جو کیچڑ سے سنی پینٹ پر اپنے ایک گارڈ کی شرٹ پہنے شرمندہ سا گاڑی کے باہر کھڑا تھا اور باپ کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ بس کرے سلطان، اب وہ شرمندہ تو ہے، کتنا ڈانٹیں گے اسے، بچہ ہے، غلطی ہو گئی۔ ابو بکر، تم جاؤ کچھ کھا لو، عمر کو اپنے ساتھ لے لینا اور اپنا منہ اور سر وغیرہ دھو کر چینج بھی کر لینا، یہ کپڑے مال کے واش روم میں ہی پھینک دینا۔ سلطان اطلال کے پاس بیٹھی تہمینہ نے شوہر کو نرمی سے ٹوکنے کے ساتھ ونڈو سے اندر جھانکتے بیٹے سے کہا، تھینکس ماما۔ ابو بکر ماں کی اجازت ملتے ہی ڈرائیور سے اپنا کیمرہ چھین لیا تھا۔ باپ سے وہ ناراض ہو چکا تھا، تبھی اس نے خفگی سے سلطان اطلال کو دیکھا اور واپس پلٹ گیا تھا۔ سلطان بیٹے کے منہ بنانے پر مبہم سا مسکرائے۔ اصل میں شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہ سب ہائی وے پر بنی ایک مسجد میں نماز کے لیے رکے تھے، اور نماز کے بعد گاڑیوں میں بیٹھ کر ابھی آگے بڑھے ہی تھے کہ ہائی وے کے ایک طرف بنے خوبصورت سے زمین کے ہرے بھرے خطے کو دیکھ کر ابو بکر کا دل للچا گیا تھا۔ سلطان اطلال کے پیچھے والی گاڑی میں دونوں بھائیوں کے ساتھ سوار تھا، مگر زمین کے خطے کو دیکھتے ہوئے گاڑی رکوانے کے بعد ایک طرف پارک کرواتے ہوئے نیچے اتر گیا تھا، اور اس نے گھاس کے ہرے بھرے اس حصے کی نہ صرف ویڈیو بنانی شروع کی تھی بلکہ اپنے اور بھائیوں کی بھی بہت سے تصاویر لی تھی جو اس کے ساتھ ہی گاڑی سے اتر گئے تھے۔ سلطان اطلال اپنے گارڈز کی گاڑی کے ساتھ کافی آگے جا چکے تھے، بس اب ابو بکر کی گاڑی کے ساتھ ان کے گارڈز ہی تھے جو انہیں پروٹیکٹ کرنے اتر کر ان کے پاس سے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ابو بکر نے بھائیوں کے ساتھ ساتھ ان سب کی نہ صرف ویڈیو بنائی تھی بلکہ ان سب کا انٹرو بھی باقاعدہ اپنے کیم میں ریکارڈ کیا تھا، مگر پھر اس کی بدنصیبی تھی کہ ویڈیو بناتے اور تصویریں لیتے ہوئے خوشی میں زمین کے ایک طرف بنے گڑھے کو نہیں دیکھ پایا جو پانی اور کیچڑ سے بھرا ہوا تھا، اور فوٹو لینے کے دوران اچانک ہی وہ اس گڑھے میں جا گرا تھا۔ نتیجتاً وہ سر سے پاؤں تک کیچڑ میں نہا گیا تھا۔ اس کے آس پاس ہائی وے اور دور دور تک پھیلی ہری بھری زمین کے سوا ایسی کوئی جگہ وہاں نہیں تھی جہاں جا کر اپنا حلیہ سدھار سکتا۔ اس کا بیگ بھی بابا کی گاڑی میں تھا۔ وہ تو شکر ہوا کہ اپنی گاڑی میں اسے ڈرائیور کا تولیہ مل گیا۔ گارڈز کے پاس سے ایک عدد شرٹ بھی مل گئی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق خود کو تولیے سے صاف کر کے شرٹ چینج کرنے کے بعد وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس دوران سلطان اطلال کی کالز بھی دھڑا دھڑ ان تینوں بھائیوں کو موصول ہو رہی تھی۔ تبھی سب جلدی جلدی بھاگے تھے، مگر شہر میں داخل ہوتے ہی شدید قسم کی بھوک نے انہیں ستانا شروع کر دیا، اور کچھ دور پہنچنے کے بعد انہیں ایک شاپنگ مال بھی نظر آ گیا۔ مال کے باہر KFC کا بورڈ دیکھ کر اس کی بھوک مزید چمک اٹھی تھی۔ یہ ابو بکر کی دوسری خواہش تھی جس نے اسے باپ سے ڈانٹ کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے سلطان اطلال کو کال کر کے ان کی گاڑی مال کے باہر رکوا دی تھی اور خود اپنی گاڑی سے اتر کر ان سے مال جانے کی ریکویسٹ کرنے چلا آیا تھا۔ تبھی سلطان اطلال کی ڈانٹ اس کے حصے میں آئی تھی۔ بابا،
میں بھی ابو بکر اور عمر کے ساتھ اندر جا رہا ہوں. آپ ایک کام کریں, آپ اور ماما اکرمہ کے پاس پہنچے, ہم لوگ کچھ دیر میں آتے ہیں. ابو بکر کے جاتے عمر کے ساتھ اعظم بھی اپنا مدعا لیے باپ کے پاس چلایا تھا اور اپنی آٹومیٹک ویل چیئر ان کی گاڑی کی ونڈو کے قریب کر کے اس نے باپ سے کہا, مگر بیٹی کی بات سن کر سلطان اطلال نے اسے صاف منع کر دیا تھا. نہیں, تم مت جاؤ زیمی, ان دونوں کی بات اور ہے. مگر تم ہمارے ساتھ ہی چلو, تمہیں اکیلا چھوڑنے کو میرا بالکل دل نہیں مانتا. ابھی ہوٹل چل تو رہے, تم وہاں جا کر کھا لینا. اعظم کو اس انجان ملک میں بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. بابا بس کچھ دیر میں آ جائیں گے نا ہم واپس, میں تو ویسے بھی کہیں باہر نہیں نکلتا, اور پھر ابو بکر اور عمر ہے نا میرے ساتھ. ماما آپ بابا سے کہنا. حسب عادت ضد کرنے کے برہم ہونے کی بجائے باپ اور ماں سے ریکویسٹ کرتے ہوئے بولا. تب اس کا قدرے نارمل انداز سلطان اطلال کے ساتھ ساتھ تہمینہ کو بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا, اور دونوں بخوشی اسے اپنی رضامندی دے گئے تھے. اچھا جاؤ, مگر اپنا خیال رکھنا, اور بھائیوں کا بھی. سلطان اطلال اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ کر بولے تھے. پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں بائی کارڈز کے ساتھ اندر چلے گئے تھے, اور سلطان اطلال کے اشارے پر گاڑی ایک مرتبہ پھر چلنے لگی تھی. جاری ہے. وہ ہم یاد رکھیے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا. اور ہاں, آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. پھر ملیں گے. خدا حافظ.